الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورتیں۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ فرقان آیت نمبر 74 پارہ نمبر 19 ترجمہ۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے مومنوں کی 13ویں خوبی کو بیان کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر مومنین اللہ عز و جل سے دعا کر رہے ہیں، اللہ عز و جل سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ مومنین اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر ہمارے لیے ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا ہمیں متقیوں کے لیے امام۔ اس آیہ کریمہ کے اندر ازواج کا ذکر ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اولاد کا ذکر ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر دعا کا ذکر ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر پیشوا کا ذکر ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذکر ہے، یعنی کہ ان چیزوں کا اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور جو بندہ اللہ عز و جل کی عطا اور توفیق سے نیک ہو، نیکی کو پسند کرتا ہو، نیکی کے اوپر جمع ہوا ہو، نیکی کی طرف اس کی طبیعت مائل رہتی ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیویاں بھی نیک ہوں، صحیح العقیدہ سنی ہوں اور نماز پڑھنے والیاں ہوں، نہ کہ فضول وقت کو برباد کرنے والیاں ہوں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، نہ کہ من پسند کھانوں کی دلدادہ ہوں، ان کو بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھانے والیاں ہوں، لذت کے لیے کھانے والیاں ہوں، روزوں کی پابند ہوں، اور مال کی بہت زیادہ حریص نہ ہوں، مال کی لالچی نہ ہوں، بلکہ مال کو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر خرچ کرنے والیاں ہوں، اور اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کی تڑپ رکھنے والیاں ہوں، حج کی تڑپ رکھنے والیاں ہوں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے بے قرار ہوں، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والیاں ہوں، نہ کہ
فضول بیہودہ گندی کتابوں کا مطالعہ کرنے والیاں ہوں، نیکی کرنے والیاں ہوں، پردے کی پابند ہوں، شریعت کے مطابق پردہ کرنے والیاں ہوں، گھر کے اندر رہنے والیاں ہوں، یہ ان کے اندر خوبیاں ہوں، اور وفادار ہوں، شوہر کی پیٹھ پیچھے اس کی وفادار رہیں، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں، اور ظاہر اور باطن سے ایک ہوں، مکار اور فریب والی نہ ہوں، بلکہ صرف وفادار ہوں۔ اور مومن کے دل کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی بیویوں کے اندر یہ سب خوبیاں پائی جائیں کہ وہ ظاہر میں بھی نیک ہوں اور باطن میں بھی نیک ہوں، مگر آج کے دور میں مسلمان عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو بے پردہ پھرتی ہیں، ننگے سر پھرتی ہیں، شارٹ لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، اور اپنے ابھار کی چیزیں نامحرموں پر ظاہر کرتی ہیں اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بلا وجہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور نماز روزہ سے دور ہوتی ہیں، لالچی ہوتی ہیں، دولت پرست ہوتی ہیں، ہیرے جواہرات کے زیوروں کی دل دادہ ہوتی ہیں، ان پر مر مٹنے والی ہوتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مہنگے سے مہنگے برانڈ کے کپڑوں جوتوں پر فدا ہوتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر، دنیاوی لذتوں خواہشوں کے اوپر زندگی کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں، نامحرموں سے پرہیز نہیں کرتی، اپنے باپ، اپنے بھائیوں، اپنے شوہر کی کمائی کا ناجائز استعمال کرتی ہیں، بے حیائی دیکھتی ہیں اور بے حیائی پھیلاتی ہیں، ان کاموں کے اندر مصروف رہتی ہیں، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بھائیوں، اپنے شوہر کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے بھائی نے، ان کے شوہر نے، ان کے باپ نے سیل فون اس لیے نہیں لے کر دیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے نامحرموں کے ساتھ چیٹ کریں، نامحرموں کے ساتھ بات کریں، اور نہ ہی ان کے بھائی، ان کا باپ، ان کا شوہر اس لیے بیلنس کروا کے دیتا ہے کہ اس موبائل کا غلط استعمال کیا جائے، اور جو اس کے اوپر بے حیائی دیکھتی ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ غداری کرتی ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی دوزخ کا ایندھن بنانے میں مصروف رہتی ہیں، ایسے اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں۔ اور جب اللہ عز و جل نے کل بروز قیامت اگر ان سے پوچھ لیا مثال کے طور پر کہ تم نے موبائل کے ذریعے سے بے حیائی کیوں دیکھی، تو انہوں نے اسی وقت ہی کہہ دینا ہے کہ یا اللہ، اس باپ نے، اس بھائی نے، اس شوہر نے ہی یہ موبائل لے کر دیا تھا، اس بھائی نے، اس باپ نے، اس شوہر نے ہی انٹرنیٹ لگوا کر دیا تھا، اس باپ نے، اس بھائی نے، اس شوہر نے ہی گناہ کے رستے کو آسان بنایا تھا، تو یہ عورتیں مردوں کی اس روز شکایت کریں گی اور مردوں کے ساتھ غداری کریں گی اور انہیں دوزخ کا ایندھن بنائیں گی، جن مردوں نے ان کے لیے اپنی زندگی کو نثار کر دیا، اپنی زندگی ان کے اوپر لگا دی، اور یہی عورتیں گناہ کر کے ان مردوں کے ساتھ غداری کریں گی اور دوزخ کا ایندھن انہیں بنائیں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس حدیث کا صرف میں مفہوم پیش کرتا ہوں، ایک جہنمی عورت 4 جنتی مردوں کو جن کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہوگی دوزخ میں لے جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا حساب ہو رہا ہوگا کہ اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا
کہ تو دنیا میں بے نمازی کیوں رہی، تو اس وجہ سے تجھے اب دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ عورت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا اللہ میرے باپ کو بلایا جائے۔ اس کے باپ کو لایا جائے گا اور وہ کہے گی کہ مولا میں اس کی ماتحت تھی، تو نے مجھے اس کی بیٹی بنایا اور اس نے مجھے نماز کا کہا ہی نہیں، اگر کہا تو اس کے اوپر عمل نہیں کروایا، یہ مجھ سے زبردستی نماز پڑھوا سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو پکڑو اور اس کے باپ کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ وہ عورت کہے گی، نہیں مولا، بلکہ میرے بھائی کو بھی بلایا جائے۔ اس کے بھائی کو لایا جائے گا اور وہ عورت عرض کرے گی، یا اللہ یہ میرا بھائی تھا دنیا میں اس کی ماتحت تھی، اس نے مجھے دنیا میں نماز کا کہا ہی نہیں، اگر کہا تو عمل نہیں کروایا، یہ زبردستی مجھ سے نماز پڑھوا سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو اور اس کے بھائی کو پکڑو اور دوزخ کے اندر ڈال دو۔ وہ عورت کہے گی، نہیں مولا، بلکہ میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ اس کے شوہر کو لایا جائے گا اور وہ عورت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا اللہ تو نے اس شخص کو میرا شوہر بنایا، اس کو مجھ پر حاکم بنایا اور مجھے محکوم بنایا، اس نے مجھے نماز کا کہا ہی نہیں، اگر کہا تو عمل نہیں کروایا، اگر یہ زبردستی کرتا تو میں نماز پڑھ لیتی۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو اور اس عورت کو پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ عورت کہے گی، نہیں مولا، بلکہ میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا۔ عورت کہے گی، مولا تو نے میرے دل میں اس کے لیے محبت رکھی، ماں کی ممتا رکھی، اگر یہ مجھے کہہ دیتا کہ ماں میں اس وقت تک تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو نماز نہ پڑھ لے، تو میں اس کی محبت میں آ کر ضرور نماز پڑھ لیتی۔ تو اس نے مجھے نماز کا کہا ہی نہیں، نماز کے اوپر مجھے عمل ہی نہیں کروایا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو اور اس کے بیٹے کو پکڑو اور دوزخ کے اندر ڈال دو۔ یہ تھا حدیث کا مفہوم جو کہ میں نے بیان کیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو اور اپنے سرپرست مردوں کے حال کے اوپر رحم کرو جو آپ کے لیے اپنی زندگی کو نثار کر دیتے ہیں۔ دین پر عمل کرنے والیاں بن جاؤ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ سرپرست مرد جنتی ہونے کے باوجود بھی دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ بے حیائیوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، دنیاوی محبتوں، دنیاوی لذتوں، دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بن جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے والی بن جاؤ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والی بن جاؤ۔ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دھوکے کے سوا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ یہ تو وہ عورتیں تھیں جن کا ظاہر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والا تھا اور باطن بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والا تھا۔ اب وہ عورتیں جو پردہ بھی کرتی ہیں، یعنی کہ سارے کا سارا جسم اپنے نامحرموں سے چھپاتی ہیں اور گھر کے اندر رہتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں اور روزہ بھی رکھتی ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہیں، حج بھی ادا کرتی ہیں اور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत भी करती हैं, दीन के ऊपर अमल भी करती हैं, अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने शोहर, अपने बेटों, अपनी बेटियों की खूब खिदमत करती हैं, इनकी इज़्ज़त करती हैं। इस दुनिया में रहते हुए इल्म दीन भी हासिल करती हैं, हाफिज़ा भी बनती हैं, आलिमा भी बनती हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करती हैं, कुरान मजीद की तफासीर पढ़ती भी हैं और इसका दरस भी देती हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र भी करती हैं, तस्बीहां भी करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम भी पढ़ती हैं और सारे नेकी के काम करती हैं और नेकी के कामों के अंदर मसरूफ़ रहती हैं और मदीने जाने की तड़प भी रखती हैं और नमाज तहज्जुद भी अदा करती हैं, यानी कि ज़ाहरन वो सारी की सारी दीन इस्लाम के ऊपर अमल करती हैं, दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं, मगर बातन में ऐसा नहीं होता। बातन में वो तन्हाई के गुनाहों से नहीं बचती, तन्हाई में गुनाह करती हैं और गुनाहों में मशगूल हो जाती हैं, बिला वजह अपने जहन को बेहयाइयों की तरफ माइल करती हैं, बेहयाइयों की मतलब खाम खा सोचती हैं और बेहयाई के मंसूबे ख्याली पुलाव बनाती हैं और अपने दिलो दिमाग को खाम खा बेहयाई की तरफ सोचने पर मजबूर करती हैं और इससे लज्जत पाती हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं और खुद लज्जती का शिकार हो जाती हैं। स्क्रीनों पर तन्हाइयों में जी भर कर नामहरमों को देखती हैं, सीरियल ड्रामों के नाम पर अपने आप को ज़ाया करती हैं, अपने वक्त को ज़ाया करती हैं, अपनी जवानी को ज़ाया करती हैं और मोबाइल इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके नामहरम मर्दों से किसी भी तरह से चैट करती हैं या बात करती हैं, इसी मोबाइल के ज़रिए से बेहयाई को देखती हैं या किसी भी तरह से वो लज्जत हासिल करती हैं, गुनाहों से इसमें मशगूल रहती हैं। तो ऐसी औरतों को, ऐसे मर्दों को बचना चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो, ये बहुत ज़्यादा फितनों का दौर है, इस दौर में सोशल मीडिया से दूर रहा जाए, अपने आप को बचाया जाए और बचा जाए। जो लोग तन्हाई के गुनाह करते हैं वो सख्त गुनाहगार हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे सख्त नाराज़ होता है। जिस तरह माँ के दो बेटे हों, एक तो अक्सर ही नाफरमान हो और एक जो बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार हो, मगर वो भी नाफरमान हो जाए तो माँ को बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल इसी तरह जो बंदा मोमिन गुनाहों वाली ज़िंदगी गुनाह बसर करता है, अगर वो गुनाह करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को इस कदर गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा उस वक्त आता है जब उसका मुत्तकी और परहेज़गार बंदा गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल से नहीं डरता और गुनाहों को करता चला जाता है। तन्हाई के गुनाह ज़्यादा ख़तरनाक और सख्त होते हैं। ऐसे लोग जो तन्हाई के गुनाह करते हैं, जब कल बरोज़े क़यामत आएंगे तो उनके पास तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको दोज़ख में डाल देगा। उनका कसूर ये होगा कि वो तन्हाई में छुपकर अंधेरे में गुनाह किया करते थे, यानी कि तन्हाई के गुनाहों से वो बचा नहीं करते थे। खुदारा अपने हाल के ऊपर रहम करो, लज्जत के लिए गुनाह ना करो, क्योंकि लज्जत चली जाएगी और गुनाह बाकी रहेगा। शोहर के होने के बावजूद भी नामहरमों से लज्जत हासिल ना करो, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी बात से सख्त नाराज़ होता है। लुत्फ़ अंदोज़ होने से
مراد یہ بھی ہے کہ کسی نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھا جائے، اپنے سربراہ مردوں کے حال پر رحم کرو، ان کی غیر موجودگی میں ان کے پیٹھ پیچھے ان کی وفادار رہو، ان کے ساتھ غداری نہ کرو، مکاری دھوکے بازی نہ کرو، بلکہ جیسے ظاہر میں وفادار ہو ویسے ہی باطن میں بھی وفادار بنو۔ اور شوہر کی جو اطاعت ہے عورت کے اوپر لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے کہ وہ عورت شوہر کا حکم مانے، لالچ سے بچو، کیونکہ جو بھی نامحرم آپ کے قریب آئے گا وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کی لالچ دے کر وہ آپ کے قریب آ جائے گا اور آپ سے فائدہ حاصل کر کے چلا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بن جاؤ اور دنیا داروں کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہ دنیا بے وفا ہے، دھوکہ باز ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں دینے والی۔ محبت کا اصول ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتی ہیں اگر وہ چیز کسی اور کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ کو اس سے لازماً محبت ہو جائے گی، اور پھر لذتوں کے، شہوتوں کے دروازے کھلیں گے۔ مثال کے طور پر آپ عالمہ ہیں اور عالمہ بننا آپ کا شوق ہے اور آپ اس کو پسند کرتی ہیں۔ جو مرد عالم ہے، علم سے محبت کرتا ہے، علم حاصل کرنا اس کا بھی شوق ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی کیونکہ آپ بھی ان چیزوں سے محبت کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے۔ نیک عورت کے لیے یہ بھی لالچ ہے کہ کوئی مرد اسے کہے کہ میں حافظ ہوں، کہ کوئی مرد اسے کہے کہ میں عالم ہوں، اس طرح وہ نیک عورت اس کی طرف مائل ہو جائے گی اور وہ اس کے ساتھ گناہ کر کے رخصت ہو جائے گا یا کسی بھی طرح کا لطف اٹھا کر رخصت ہو جائے گا، اپنا فائدہ حاصل کر لے گا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب مردوں کو گناہوں سے بچائے، بے حیائیوں سے بچائے، لذتوں سے بچائے، اور جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قیمتی ہوتا ہے۔ تو جو شیطان ہوتا ہے وہ اس بندہ مومن سے گناہ کروا کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہو بنسبت اس مسلمان کے جو پہلے ہی گناہ کر رہا ہو۔ اگر کوئی اور گناہ کر لے تو شیطان کو اس قدر خوشی نہیں ہوتی جس قدر خوشی اس وقت ہوتی ہے جس وقت کوئی بندہ مومن متقی انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ شیطان کا حملہ اکثر اور بہت زیادہ انہی نیک وکار لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ چور وہاں پر آتا ہے جہاں پر کوئی اسے مال نظر آئے، اسے دولت نظر آئے۔ شیطان کی جو دولت ہے جو وہ چوری کرنا چاہتا ہے وہ ایمان ہے، وہ آپ کو ایمان سے ہٹانا چاہتا ہے، گناہوں میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت، جتنی آپ نیک ہیں، جتنے ہم نیک ہیں اتنی زیادہ حفاظت کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے بچا لے، کیونکہ بچانے والی ذات اللہ عز و جل ہی کی ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی گناہ سے بچ جائے۔ گناہ سے بچانے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ اللہ عز و جل سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کی لذتوں سے بچائے، شہوتوں سے بچائے اور بے حیائیوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔